بہت بڑی فوج تھی جو لڑا کرتی تھی، بہت بڑے حصے پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی. پھر داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے سلیمان. اللہ نے ان کی بھی تعریف کی، کیا ہی اللہ کے نیک بندے تھے. میں نے کہا نا اللہ ہر پیغمبر کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے. تو داؤد علیہ السلام کی زندگی ہی میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے، باپ اور بیٹے دونوں کو. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. یہ دونوں لوگوں سے کہتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں بہت سوں پر فضیلت دی. اور یہ بھی کہتے تھے کہ وورث سلیمان داؤد قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے اس میں کیا تھا؟ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. پرندے جو آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے نا ان کا، آج تو سائنسدان جانتے ہیں کہ پرندوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے، سگنل دیتے ہیں ایک دوسرے کو، پیغام دیتے ہیں، چیونٹیاں بھی پرندے بھی. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی، چیونٹیوں کی باتیں تک سن لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنا لاہو لشکر، ہواؤں کو مسخر کر دیا. یہ سب ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ سلیمان علیہ السلام بھی تھے بہت زیادہ عبادت گزار. آپ نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے بڑی خوشی سے. دیکھا بھائی ماشاء اللہ، گھوڑے تو ایسی چیز ہے نا، آدمی بڑا اچھا لگتا ہے جب گھوڑے کو دیکھتا ہے. بائکیں دیکھنے میں وہ مزہ نہیں. آج لوگ بائکیں دیکھے، واہ بھائی 125 ہے بھائی، ویلی لگا رہا ہے بھائی. گھوڑے پہ بیٹھ کے ویلی لگاؤ پھر پتہ چلے گا. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ خوش. اللہ نے مجھے اتنے گھوڑے دیے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے. اتنے مگن ہوئے اس دولت کو اور مال کو دیکھ کے کہ آپ کی عصر کی یا تو نماز قضا ہو گئی یا کوئی اس وقت معمول تھا ذکر کا وہ معمول قضا ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کو پریشان ہوئے کہ اے اللہ یہ تو جہاد کے گھوڑے تھے، میں ان میں مشغول ہوں تو تیری یاد سے غافل ہو جاتا ہوں، اور اگر تجھے یاد رکھوں تو ان گھوڑوں کی خبر گیری کون کرے گا؟ بات نہیں آئی سمجھ میں. بلکہ اس سے پہلے کیا کیا؟ آپ کو غصہ آیا کہ میں ان گھوڑوں میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہو گیا. حکم دیا کہ سارے گھوڑے ذبح کر ڈالو. کیا کر دو؟ یہ مال ہے جس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کیا. سارے گھوڑے کیا کر دیے؟ اب جب گھوڑے ذبح کر دیے تو پھر خیال آیا بھائی جنگ تو انہیں گھوڑوں سے ہوتی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جنگ کس سے ہوتی ہے؟ گھوڑوں سے، میزائلوں سے، اسلحے سے، ٹینکوں سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ جذبے سے ہوتی ہے، کہتے کچھ بھی نہیں ہو کود جاؤ. ایسا نہیں ہوتا، جذبے کے ساتھ چیزیں بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے جوش میں آ کے سارے گھوڑے ذبح کر ڈالے، اب مجھے جہاد کے لیے گھوڑے بھی چاہیے. گھوڑے رکھوں گا تو پھر کہیں آج ایک نماز قضا ہوئی کہیں دوبارہ اللہ کا ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میں ان اسباب اور وسائل کا محتاج نہ رہوں تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں حب لی ملک لا ینبغی من بعدی. یہ جو حضرت سلیمان تھے نا ایسے بادشاہ تھے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ان کو کنگ سلیمان کہا جاتا ہے. آج گورے بھی جب سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں نا انگریز، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ کنگ سولومن. دیکھا ہوگا نا آپ نے. تو ان کی بادشاہت کے اتنے چرچے ہوئے کہ ان جیسا بادشاہ نہ کائنات میں کوئی گزرا اور نہ قیامت تک کوئی دوبارہ پیدا ہوگا، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے لا ینبغی لاحد من بعدی، کہ میرے بعد وہ کسی کو بھی نہ ملے قیامت تک. امریکہ بھی وہ بادشاہت نہیں خواب نہیں دیکھ سکتا اس. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فسخرنا لہ الریح، ہواؤں کو تابع کر دیا. بھائی ہوا جہاں بولو گے ہوا اٹھا کے آپ کو لے جائے گی. وہ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا نا، وہ ممکن ہے کوئی ہوائی جہاز ہو، کچھ بھی چیز ہو، بہرحال کس پہ چلتا تھا؟ وہ ہواؤں پر چلتا تھا. اور جنات کو تابع بنا دیا آپ کے، جو سمندروں میں غوطے لگاتے اور سمندر کی تہ سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتی. یہ جو احرام مصر ہے نا، این ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کی تعمیرات ہوں. تبھی تو یہ دنیا کا ایک عجوبہ ہے کہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑ کی چوٹی پہ لے کر کون گیا تھا؟ کرینے تو ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر
اینٹیں ہوتی نا تو ملا دیا ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس زمانے کے انسان اتنے بڑے بڑے ہوں, تو انسانوں کی جو لاشیں اس زمانے کی نکل رہی ہیں وہ اتنے بڑے بڑے نہیں. فرعون تو اتنا ہی ہے جتنا سب لوگ ہوتے ہیں. جو لاش ہے نا فرعون کی, تو عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ کوئی جوڑ نہیں ہے, کوئی اینٹیں نہیں ہیں, تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں لے جا کے پہاڑوں کے رکھی کیسے؟ عین ممکن ہے, میں 100% نہیں کہہ رہا, لیکن عین ممکن ہے یہ انہی جنات کا کام ہو. جن تو جن ہے نا, صحیح ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بڑی بڑی دیگچے بناتے, فوجی ان دیگچوں میں کھانا کھاتے. وقدور الراسیات, بہت سارے معجزے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دیے. اور خواتین سے پیش کی معذرت کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر تو صحیح بخاری میں ہے, معذرت کے ساتھ. ایک تھوڑا سا قصہ آ گیا درمیان. کتنی بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی؟ 100 بیویاں کم سے کم, جو صحیح بخاری میں ہیں. اس سے زیادہ کتنا تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تبھی بہت سے گوروں نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا. انگریز جو ہے نا, بعض مورخین معاذ اللہ نقل کفر وہ سلیمان علیہ السلام کو عیاش پرست بادشاہوں میں شامل کرتے ہیں, ان کی تحریروں میں انگریزوں. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر عیش پرست نہیں ہو سکتے, کیونکہ نکاح کی کثرت عیش پرستی نہیں ہے. اس زمانے میں زیادہ جائز تھے تو انہوں نے زیادہ کیا. ہمارے ہاں شرطوں کے ساتھ جائز ہیں, شرط حقوق پورے کرے, اور وہ بھی ایک حد تک. تو معذرت, بس جو خواتین کو تکلیف ہونی تھی ہو گئی. اب میں دوبارہ اچھی اچھی باتوں کی طرف آ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ بھاگ جاتی ہیں بھائی, اگلے دن بیان میں ہی نہیں آتی, بھائی اب نہیں کر رہا, بس اب قصہ ختم ہو گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا ہوا کہ اتنی بڑی اللہ نے حکومت دے دی, اتنے سارے فوجی آپ کے پاس آ گئے. تو سلیمان علیہ السلام نے ایک دن قسم اٹھائی کہ میں اپنی 100 بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا, اور ان 100 بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا, میں مجاہد بناؤں گا. انشاءاللہ نہیں کہا. کسی نے کہا انشاءاللہ تو کہیں اگر اللہ چاہے, انہوں نے کہا بھول گئے وہ نا. تو وہ کسی ایک کو بھی حمل نہیں ہوا. یہ بھی معجزہ تھا. کوئی اور جو ہے نا آپ لوگ کوشش نہ کریں اس کی, یہ معجزہ تھا. کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, یہ معجزہ ہے. لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو ایک زوجہ کو حمل ہوا اور اس سے معذور بچہ پیدا ہوا. سلیمان علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, اس کی سزا ملی. خیر انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے, تو ہواؤں کو اللہ نے تابع کر دیا, جنات, اور یہ بڑی زبردست. تو اب سلیمان علیہ السلام نے ایجنسی کا کام پرندوں سے لینا شروع کر دیا. پرندے جاتے تھے مخبری کر کے, پرندوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا, کوا آگے بیٹھا ہوا ہے سن رہا ہے بھائی کیا بول رہا ہے بھائی, تو کون روک سکتا ہے بھائی. تو سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما لی الا اری الہدہد ام کان من الغائبین, مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا, یا وہ غائب تو نہیں ہے کہیں محفل سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہو, عالم الغیب نہیں ہو. کہہ رہے پتہ نہیں یا غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا, کیا مسئلہ ہے. پھر کہنے لگے اگر وہ غائب ہے نا بغیر پرمیشن کے, لأعذبنہ عذابا شدیدا, وہ ذرا آئے تو صحیح. اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش نہیں کیا سخت عذاب دوں گا, او لأذبحنہ, یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا میں. یا کوئی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے. تو ابھی تھوڑی دیر ٹھہرے ہی تھے کہ ہدہد صاحب تشریف لائے اور اپنی رپورٹ انہوں نے پیش کی. سلیمان علیہ السلام نے بات چل رہی تھی کہ ہدہد کے بارے میں پوچھا کہ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین, مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد مارکیٹ سے شارٹ نظر آ رہا ہے. میں اس کو ذبح کر دوں گا جب تک کہ وہ میرے پاس کوئی مضبوط دلیل لے کر نہیں آتا. او لأذبحنہ او لأعذبنہ, یا سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا. ابھی ٹھہرے ہی تھے کہ ہدہد فوراً حاضر ہو گیا. حاضر ہو کے کہنے لگا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ میں گیا ہوا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لیے, اور انی وجدت امرأۃ, ایک ملکہ ہے, ملکہ سبا. میں نے دیکھا کہ پوری ایک ریاست ہے, پوری ایک حکومت ہے, اور اس میں ایک عورت بادشاہ ہے,
اور وہ پوری قوم بادشاہ سمیت ملکہ سمیت سورج کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. یعنی آپ کی جنات پہ حکومت, ہواؤں پہ سروے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, آپ نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کے دین کو نافذ کروں گا. کوئی چھوٹا موٹا گاؤں ہوتا, کوئی بستی ہوتی ہے بھائی, تو ہم کہتے چلو بھائی یہ رپورٹ میں نہیں آئی, ٹھیک ہے نا, گوگل میپ میں یہ دھندلی دکھائی دے رہی تھی تو پتہ نہیں چلا. لیکن ادھر تو پوری ایک, جیسے آپ کی ایک طاقتور حکومت ہے نا, ایسی ایک بہت بڑی پاور ہے اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ریاست ہو اور اس میں اللہ کا دین نافذ نہ ہو, اور وہ لوگ کھلے عام کس کی, اللہ کو چھوڑ کے کس کی عبادت کرتے ہوں, سورج کی. اصل میں مجھے پتا چلا تھا, میں اس کی رپورٹیں لینے گیا ہوا تھا. اور پھر ہدہد نے, دیکھو پرندوں کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ جو رب دن اور رات کے نظام کو چلانے والا ہے, اندھیروں میں اجالے نکالنے والا ہے, اس کو چھوڑ کر کس کو, جو سورج کو چلانے والا ہے نا, سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, سورج کو بنانے والے کو سجدہ نہیں کر رہے. کیسے بے عقلے ہیں. ہدہد رپورٹ پیش کر رہا ہے سلمان علیہ السلام کر, مجھے بھی. تو ہدہد اگر بت پرستوں کو دیکھ لیتا تو اور حیران ہوتا کہ سورج پھر بھی کوئی کچھ پاور تو ہے نا, ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں میں تو یہ پرندے دیکھ کے ہنستے ہوں گے کہ یار یہ تو بالکل ہی فارغ ہیں کہ اپنی ہاتھ سے بنا کے اسی کو پوج رہے ہیں. اور یہ بھی کہنے لگا کہ میں نے ایسی ملکہ دیکھی ہے کہ اس کا بہت شاندار تخت ہے. پہلے زمانے میں بادشاہ کے تخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ معاشی لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے کتنے مضبوط ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تخت میں ہیرے جواہرات اور اتنا کچھ لگا ہوتا تھا جس سے پاور اور طاقت کا اندازہ. تو ہدہد نے کہا بہت زبردست عرش ہے اس کے پاس, تخت بڑا شاندار خاندانی, اور عورت حکومت کر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ننظر, ہم دیکھتے ہیں کہ تو بہانے تو نہیں کر رہا غیر حاضری کے, اصدقت ام کنت من الکاذبین. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب. بولو بھائی, جتنا اللہ علم دے دیتا ہے اتنا پتہ چلتا ہے, جو نہیں بتاتا وہ پتہ نہیں چلتا. یہی ہمارا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی. جو غیب کا علم اللہ نے نبی کو دے دیا اس میں آپ عالم الغیب ہیں, جو نہیں دیا اس میں آپ عالم الغیب نہیں ہیں. غیب کا علم ہے وہ علم جو اللہ نے دیا, جو نہیں دیا وہ نہیں ہے. تو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو سچ بول رہا ہے, کیونکہ ہدہد لکھنا پڑھنا تو جانتا نہیں تھا. انہوں نے کہا میں خط دے رہا ہوں, وہ خط لے کے جانا اور اس کا جواب لے کے آنا. ان کو پتا تھا اگر کچھ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا, وہ گھماتا رہے گا خط, کیا نہ پڑھ سکے گا نہ اس کا جواب لکھ سکے گا. کہا کہ خط لے کے جاؤں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بڑا خاندانی خط لکھا. جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے نا, طاقت, تو پھر آپ بات کرنے کا اسٹائل آپ کا وہی اسٹائل ہوتا ہے. جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر یس سر جی سر کرتے ہیں آپ. سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور تھے, ملکہ سبا بھی طاقتور تھی لیکن یہ بھی تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو, ملکہ سبا کو جو پیغام بھیجا, لا تعلوا علیہ. کیسا انداز تھا دیکھو یار. انہ من سلیمان, یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ, اور اس کا مضمون کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس میں بتا دیا کہ ہم رب کس کو مانتے ہیں, اللہ کو, سورج کو, مخلوق کو نہیں مانتے. یہ آدھی تبلیغ تو اسی سے ہو گئی. کہتے ہیں نا جو حکمت والا ہے نا اس کا کلام مختصر اور جامع, مختصر جامع, ٹو دا پوائنٹ بات. اس کلپ میں جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ بات نہیں ہے, بہت لمبی بات کی انہوں نے. میں نے وہاں کمنٹس میں لکھا ہے کہ جو پوائنٹ کی بات ہے نا اس کو فوکس کرو, یہ جانتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے. خیر, تو اتنے لمبے نہیں کسی سے سنے جاتے کہ جوابات میں. تو میں نے ان سے کہا, اچھا میں نے تو نہیں کہا, ملکہ سبا کے پاس خط کیا آیا, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدھی تبلیغ اس سے ہو گئی کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں, ہمارے نظریات کیا ہیں. اگلا مضمون کیا, اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, ٹھیک ہے, سرکشی مت کرو. واتونی مسلمین, اور سب کے سب بندے بن کے چلے آؤ آرام سے, سب کے سب بندے بن کے آ جاؤ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. کیا انداز ہے دیکھو یار, پیغمبر کی کیا جلال ہے. ایسی پاورفل حکومت کہ دوسری, جیسے امریکہ نے فون کیا تھا نا جنرل مشرف صاحب کو,
جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا ہے کہ دوسری کوئی بات ہم نہیں سنیں گے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ ہمیں اپنے اڈے دے دیں. انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو جب پاور ہوتی ہے نا تو پھر اسٹائل یہی ہوتا ہے. ایک فون آیا تھا نا کہ بھائی ہمیں آپ کے اڈے چاہیے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے. کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نہیں دیے تو اگلا حملہ پھر وہ انڈیا سے کہیں گے ہمیں آپ کے اڈے چاہیے کس پہ حملہ کرنے کے لیے. اس لیے اسلام کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, اپنی طاقت کو مضبوط کرو, مضبوط کرو. دنیا کمزور کو کھا جاتی ہے. ہاں طاقت کا غلط استعمال نہ ہو, کسی پہ ظلم نہ ہو. سلیمان علیہ السلام ظلم تو نہیں کر رہے تھے نا, وہ یہ تھوڑی کرتے میں تمہاری انسٹنٹ بجا دوں گا, آؤ ہم نے تمہیں اسلام کی تبلیغ کی ہے, بندی بن کے چلی آؤ. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, سرکشی مت کرو اور اسلام قبول کر لو, فرما بردار بن کے تم بھی اور تمہارے جتنے بھی ہیں نا بڑے بڑے سب آ کے پھر مذاکرات کریں گے. پھر اس حکومت کو کس کے حوالے کرنا ہے, تمہارا ملک تم چلاؤ گے ہم چلائیں گے, یہ بات کی بات ہے. ابھی تو فوری طور پہ کیا ہے, بندے بن کے چلے آؤ. ملکہ سبا بہت ذہین تھی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عورت کو مرد کی نسبت عقل کم دی ہے. یہ حدیث میں ثابت ہے, ناقص العقل ہے, ناقص العقل مرد کی نسبت کم. لیکن بعض عورتیں تاریخ میں مردوں سے کئی گنا زیادہ ذہین گزری ہیں, اور آج بھی ہوں گی جو بیان سننے آ رہی ہیں. صحیح ہے نا. تو بعض خواتین مردوں سے کیا ہوتی ہیں, ذہین ہوتی. قرآن میں جتنی امتوں کے واقعات ہیں نا, ان کے پاس جب بھی نبی کی دعوت گئی ہے, چاہے وہ بادشاہ ہوں چاہے وہ عام لوگ ہوں, فرعون ہو, سب نے احمقانہ حرکتیں کی ہیں, جذباتی پن میں آئے اور پیغمبروں کی مخالفت خامخواہ میں شروع کر دی. جہاں بھی قرآن میں فرعون کا تذکرہ, قارون کا تذکرہ ہے, قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, جہاں بھی پیغمبر نے دعوت دی تو بجائے اس کے کہ اس پہ غور کریں, سوچیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہوں, تو آؤ ہم جذباتی ہو گئے. نہیں ہم کیسے, ہم تو سردار ہیں, ہم تو یوں ہیں, ہم کیوں مان لیں. ملکہ سبا وہ واحد سمجھدار خاتون تھی جس کے پاس جب خط آیا تو پہلی بات اس نے فوراً فیصلہ نہیں کیا, اس نے کہا پہلے مشورہ ہوگا. یہ بھی قرآن اس کے ایک ایک پہلو کو بیان کرتا ہے. سمجھدار انسان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ فوراً جذباتی نہیں ہوتا, اس کے تمام مفید اور نقصان دہ پہلوؤں پہ پہلے غور کرتا ہے. تو اور دوسری ملکہ سبا کی ذہانت دیکھو. ملکہ سبا نے فوراً اجلاس بلایا. پتہ نہیں اس کا میاں کہاں ہوگا, میں تو اسی بھی سوچتا رہتا ہوں. ہے بھائی ملکہ تو وہ تھی, تو میاں کیا ہوگا اس کا, میاں کو نوکر ہوگا گھر میں. ہمارے والا حساب ہو گیا نا, جیسے وہ جو تھے پیپلز پارٹی کی, تو وہی جو بہت زیادہ ڈیٹیل پھر کلپ آ جائے گا یار, آج کل کلپوں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. تو ملکہ میرا خیال ہے وہ انمیرڈ ہوگی یا بیوہ ہوگی, ہاں خیال ہے, رپورٹ نہیں ہے, خیال ہے یہ. تو ملکہ سبا نے پہلی بات تو یہ کہ اپنے درباری جب جمع کیے نا, وہ بڑے بڑے طاقتور اور وہ سارے درباری, ان سے کہا انی القی الیہ کتاب کریم, میرے پاس ایک بڑا عزت والا خط آیا ہے. یعنی خط کے ٹاپک سے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ چھوٹے ذہن والا نہیں ہے, کریم, عزت دار, خاندانی خط. اس سے بھی ملکہ سبا کی ذہانت کا خط کے مضمون سے جیسے آپ جب کسی کے خلاف کمنٹس کرتے ہیں نا, تو آپ کے کمنٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے. تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق کس فیملی سے. تو اس لیے اپنے خاندان کو بدنام مت کیا کرو. کمنٹس الٹے سیدھے کمنٹس کرنا ہے, مخالفت کرنی ہے تو کرو, لیکن تمیز سے. تو اس نے جو کمنٹس کیے نا خط پر کہ یہ خط معمولی آدمی کا, کیونکہ عام بادشاہ جب خود خط بھیجتے ہیں دھمکیاں اور غیر اخلاقی زبان, عورت کو خط بھیجیں گے تو اور اس کی توہین کریں گے, اس کی عزت کو اچھالیں گے. اس نے کہا ایک تو اللہ کا نام استعمال کیا, بڑا مہربان نہایت رحم والا, سلیمان کی طرف سے, سرکشی مت کرو. تو اس نے کہا یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں, یہ کوئی خاندانی آدمی کا خط. تو مشورہ کیا, یا ایھا الملأ افتونی فی امری, ہاں یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتائے کہ اس کا یہ مضمون کہاں سے شروع ہو رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے. بڑا شائستہ کلام ہے.
تم یا ایھا الملأ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب تک تم کوئی مشورہ نہیں دیتے میں کوئی رائے قائم. دیکھو کیا زبردست الفاظ ہیں. یہ نہیں کہا کہ جو مشورہ تم دو گے میں اس پر عمل کروں گی. اگر ایسا ہوتا نا تو مروا دیا تھا انہوں نے. کہا کہ رائے تو میری ہوگی لیکن وہ رائے تمہارے مشورے بغیر میں قائم. یہ بڑی خاندانی، خدا کی قسم اس کے ایک ایک الفاظ جو ہے نا، کیونکہ رائے میں آپ کسی کی رائے کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. جتنا اچھا فیصلہ اپنے بارے میں آپ خود کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. مشورہ سب سے لیں، کریں اپنی. جب اپنی ہی کرنی ہے تو مشورے کا فائدہ کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اپنی ہی کرنی ہے تو پبلک سے مشورہ کیوں لے رہا ہے؟ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا نا میں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. مشورہ لینے سے کیا ہوگا کہ اس کے تمام مثبت پہلو اور منفی پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے. بعض ایسے پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ انسان ہیں، محدود ہے صلاحیت. بعض منفی پہلو ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو وہ تمام پہلو سامنے آنے کے بعد اس کو پلس مائنس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا. تو اس لیے اس نے کہا کہ میں خود سے، اگر بیوقوف عورت ہوتی نا کہتی یہ تو مشورے کی چیز ہی نہیں ہے، لگاؤ فوجیں لے کے چڑھ جاؤ سالوں پر، یہی کہتے ہیں نا وہ، یا بھاگ لو یہاں سے ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ وہ آئے. تو اس نے کہا کہ میں فیصلہ تو میرا ہی ہوگا لیکن میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ تم مشورہ نہیں دو. تو انہوں نے کیا مشورہ دیا مسٹنڈوں نے؟ انہوں نے کہا پاگل لوگ تھے، لگ رہا ہے کہ جتنی عقل مند وہ تھی اتنے ہی بیوقوف اس کے درباری تھے. کہنے لگے نحن اولو قوت، ہم کمزور لوگ، وہی مسٹنڈوں والی بات کی نا، ہم کمزور لوگ نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں. نحن اولو قوت و اولو باس شدید، اسلحہ بھی بہت ہے، فوج بھی بہت بڑی ہے، زبردست جنگوں کے عادی ہیں ہم لوگ. ایک اور صحیح، جہاں اتنی جنگیں ہوئی ہیں ایک اور صحیح. والامر الیک، لیکن فیصلہ تیرا ہی ہوگا. یہ بھی ملکہ نے ان کو سدھایا ہوا تھا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا فیصلہ، بولو بھائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی امیر کوئی عورت بن جائے جو کہ جائز نہیں ہے لیکن اگر بن گئی تو پھر فیصلہ بہرحال اسی کا ماننا پڑے گا. اس لیے ملک کی حکمران اگر عورت بن جاتی ہے تو شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا، لیکن جب وہ حاکم بن گئی تو چلے گی پھر اسی کی. پھر میں عورت کو نہیں مانتا. نبی نے فرمایا کہ اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی، فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام مسلط ہو جائے اس کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی. حالانکہ غلام خلافت کا اہل، حکومت کا اہل نہیں ہوتا، امارت کا اہل نہیں ہوتا، اور وہ غلام بھی پرلے درجے کا بیوقوف. فرمائے پھر بھی جب اور مسلط ہوا ہے قانونی طریقے سے یا خلافت کے طریقے سے یا قوم کی سلیکشن سے نہیں آیا، ظلم کر کے مسلط ہو گیا. جب ہو گیا تو اب امت کی جوڑ اس میں ہے کہ اس کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ امت کا خمیازہ بکھر جائے گا. ورنہ ہر آدمی اپنی رائے، وہ اپنی تو تباہ ہو جائیں گے. تو یہ اسلام نے امت کو جوڑنے کے لیے یہ احکام دیے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تیرے ہاتھ میں، باقی ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ بڑی اچھی بات تھی کہ بھائی اپنی آپ نے صلاحیتوں کا اظہار کر دیا. تو ملکہ نے کہا کہ دیکھو نہ تو میں یہ کہتی ہوں کہ لڑیں گے نہیں اور نہ یہ کہتی ہوں کہ لڑیں گے، امتحان لیتی ہوں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے یا دین لیبل اللہ کا لگا رہا ہے اور مقصد ہے اس کا حکومت اور دولت. کیا عقل ہے یار، دیکھو خدا کی قسم. بھائی صرف اللہ کا نام لینے سے اللہ والا یا سچا پیغمبر نہیں بن جاتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں میں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی بڑے نعتیہ کلام لکھے ہیں، اور بھی ہمارے بڑے ملک کے مشہور لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کا نام استعمال کرتے ہیں لیکن لے کے جاتے ہیں لوگوں کو گمراہی کی طرف، اس میں اپنا دنیاوی مفاد ہوتا ہے. اس نے کہا اللہ کا نام استعمال ہو رہا ہے، الرحمن الرحیم بھی کہہ رہا ہے اور سب اسلام قبول کر لو اور فرمانبردار بن جاؤ، بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے. تو میں یہ دیکھوں گی کہ یہ اہل حق میں سے ہے، یہ واقعی اللہ کے دین کی طرف لے آنا چاہتا ہے، ہمیں اللہ کا پیغمبر ہے، یا یہ بادشاہ ہے جو طاقت کے نشے میں پوری دنیا پہ قبضہ کر کے ہمارے اسباب اور وسائل کو ہتھیانا چاہتا ہے. تو میں امتحان لوں گی
اگر اس امتحان کے نتیجے میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پیغمبر ہے، اس سے لڑنا پھر فضول حرکت ہے، اور اس کی اگر یہ حق دعوت دے رہا ہے تو لڑنے میں کیا ہوگا؟ نقصان. اور اگر یہ لالچی شخص نکلا تو پھر ہم اس سے کیا کریں گے؟ ہم بزدل نہیں ہیں کہ جو بھی ہمیں کہہ کے فرمانبردار بن کے چلے جائے اور ہم جناب بنیان پہن کے ٹھیک ہے چلے جائیں جی حضور. ایسے تھوڑی ہم گرے پڑے لوگ نہیں ہیں. حق کی دعوت ہوگی تو قبول کریں گے، حق کی دعوت نہیں ہوگی تو قبول نہیں کریں گے، لڑیں گے پھر. اور یہ بھی کہا کہ میں اس لیے تمہیں مشورہ دے رہی ہوں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وكذلك يفعلون. جلد بازی مت کرو، جنگ کی طرف فوراً مت جاؤ، کیونکہ بادشاہ جب جنگ کے ذریعے کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو عزت دار لوگوں کو ذلیل کر. اگر اس نے حملہ کر کے ہمیں فتح کیا نا تو پھر یہ ہماری عزت نہیں ہوگی جو ابھی شرافت سے جانے میں ہے. ابھی جائیں گے تو پروٹوکول دیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں، عزت ملے گی. اور اگر جنگ کے ذریعے وہ ہم پر غالب آ گئے تو شہروں کو جنگ میں تو پھر بربادی ہوتی ہے، غلام بنتے ہیں، عورتیں لونڈیاں بنتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے جلدی مت کرو، امتحان لیتی ہوں، دنیا دار ہے، فائٹ کریں گے، لڑیں گے. اور اگر حق کی دعوت دے رہا ہے، لالچی نہیں ہے، تو پھر اس سے لڑنا فضول ہے. پھر اپنی عزت اسی میں ہے کہ عزت اور شرافت کے ساتھ اچھے بچے بن کے چلے جاؤ، پروٹوکول ملے گا کہ بھئی بغیر جنگ کے تسلیم ہو گئی. تو اب امتحان کیسے لیا جائے؟ کیا ایک ایک چیز ملکہ سبا کی ذہانت پر دلالت کر رہی ہے. انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، اس نے ہمیں کہا ہے کہ تم ہمارے ماتحت بن جاؤ. مقصد دولت اگر ہے تو میں اس کو اتنے ہدیے بھیجتی ہوں، اتنے پاورفل ہدیے، ہیرے جواہرات. اس کے ظاہر حکمرانوں کے پاس کیا ہوتا ہے، ذرا سا بھی لالچ اس کے دل میں ہوئی تو ہدیے دیکھ کر پگھل جائے گا. بولے کہ یہی تو چاہیے تھا. ایکچولی ہم اصل میں وہ تو اللہ اس کے رسول کا نام تھا، لیکن چونکہ آپ نے اتنے اچھے اچھے ہدیے بھیج دیے ہیں تو ہم اس کو دین کی خدمت میں کیا کریں گے؟ خرچ کریں گے. تو اس طرح سے 2-4 ہدیے اور بھی اگر مل جائیں تو بہت اچھا ہوگا. یعنی وہ پگھل جائے گا، اس کی دعوت میں کیا پیدا ہو جائے گی؟ نرمی. جیسے وہ ایک وکیل نے جج سے کہا نا کہ میرے جو موکل ہے اس کے صحیح ہونے کا ثبوت قانون کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 325 پہ ہے. تو جج نے جب کتاب کھولی تو 325 پہ 5000 کا نوٹ رکھا ہوا تھا. تو جج نے کہا ایسے 2-4 ثبوت اور چاہیے، ایسے 2-4 ثبوت. تو وہ پیسے دیکھ کے جج بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ پھسل جاتے ہیں. تو اس نے کہا پھسل جائے گا، کیونکہ انہوں نے اتنے ہدیے، اس کا خیال تھا کہ ہمارے پاس اتنی بڑی حکومت ہے، ایسے ہدیے انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے. تو جب سفیر آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، وہ تحفے، تحائف، پرفیوم، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس زمانے میں، جوڑے لے کے اور خوبصورت تاج لے کے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال، تم مجھے پیسوں کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اس سے بولو کہ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا تم نے وہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا. ہاں پیسہ ہمارے پاس بہت ہے، اور جن بن تو ہمارے دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہے ہمارے پاس. بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اترا رہے ہو، ہدیے دے کے ہمیں خوش کرنا چاہتے ہو. اور پھر اس قاصد سے کہا ارجع الیہم، واپس جا اور ان سے کہو کہ ابھی تو خط آیا تھا، اب خط نہیں آئے گا. فلناتینہم بجنود، لشکر آئے گا، لشکر لا قبل لہم بہا، جس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. ولنخرجنہم منہا اذلۃ، ذلیل کر کے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں گے. وہم صاغرون، تم سب کمتر ہو چکے ہوگے. جبھی جو عزت مل رہی ہے نا یہ جنازہ نکل جائے گا. ملکہ سبا کو ہو گیا بھائی یہ بڑا خاندانی آدمی ہے، یہ کمپرومائز کرنے والا، پیسوں کی لالچ، کیسی ذہین عورت. حیران کی اس پر ہوتی ہے قرآن میں جتنے بھی واقعات ہیں نا پیغمبروں کے. فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سمجھا کے تھک گئے، معجزے دکھائے، مینڈکوں کا عذاب کیا کیا، کم بخت نہیں مانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جذباتی آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ کی بات کے کتنے بھی خلاف بات کوئی کر رہا ہو، اس کو ٹھنڈے دل سے آرام سے سنیں، پھر تجزیہ کریں تمیز کے ساتھ. تو ملکہ سبا نے ارادہ کیا چل بھائی نکلو بھائی، چلتے ہیں، قافلہ لے کے جاتے ہیں. ان سے اسلام نہیں لائی لیکن جا کے کیا کرتے ہیں؟ تحقیق کرتے ہیں. ایک دم نہیں اسلام لائی، جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی نبی ہیں، تحقیق کے لیے بلایا ہے نا، جاتے ہیں ہم. سلیمان علیہ السلام نے کہا اب یہ آ رہی ہے نا تو اب اس کو اپنے معجزے دکھاؤ. کیا دکھاؤ؟ معجزے.
پہلا معجزہ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا تخت ہے. اپنے جنات میں سے لوگوں سے جنات سے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار بن کے ہمارے پاس آئے اس کا عرش کون اٹھا کے, تخت کون اٹھا کے لائے گا. یعنی چونکہ وہ تخت دیکھ کے حیران ہو جائے گی تو مانے گی کہ بھئی یہ معجزہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ. ایک جن تھا عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, اس نے کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا, مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. وہ تو پتہ نہیں کتنے مہینوں میں پہنچے گی, آپ کی مجلس ختم ہوگی اور اس سے پہلے میں تخت اٹھا کے لے آؤں گا. قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, ایک بزرگ تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا, اللہ والے تھے. انہوں نے کہا انا آتیک بہ, انسان تھے وہ, کرامت ظاہر کی کہ میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفہ, اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. یہ کہا اور تخت سامنے حاضر. یہ کرامت ہوتی ہے, جو کرنے والا اللہ ہوتا ہے, ہاتھ کس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے, بزرگ کا. ورنہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یوں یوں کر دے. آپ کے ہمارے یہاں بھی وہ گندے نالے میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, عامل جاگی بابا. جب یہ ایک بزرگ وہاں سے تخت لا سکتے ہیں تو وہ میری محبوبہ کو کیوں نہیں لا سکتے, اور 500 کا بیلنس کیوں نہیں ڈلوا سکتے. ان چکروں میں نہیں پڑے. یہ سب کام اللہ کر رہا ہے. اور یہ حقیقت میں سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ کے امتی میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ ایسے کام کر دیتا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ اگر کسی امتی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو تو اس سے امتی پیغمبر سے افضل نہیں ہو جاتا. حضرت سلیمان تو نہیں لا سکے مگر کون لے آیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فضائل صدقات میں جو بعض کرامتیں ہیں نا, تو لوگ کہتے ہیں صحابی سے تو ہوا نہیں, ان کے بزرگ سے ہو گیا. تو یہ اپنے بزرگ کو صحابی سے بھی بڑا سمجھتے ہیں. کوئی نہیں سمجھتے. بزرگی اور برتری کا مدار اعمال پر ہے, کرامتوں پر نہیں ہے. تو حضرت سلیمان نے جب دیکھا نا, ابھی کہہ رہے کون لے آئے گا, ایک دم حاضر, تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. دیکھو اگر وہ ان بزرگ کا کام ہوتا تو وہ کہتے یہ اس کی کلاکاری ہے. بھائی واہ بھائی واہ, کیا کہہ رہے ہیں, میرے رب کا فضل ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ نے کیا ہے, لیکن ان بزرگ کے ہاتھ پہ کیا اللہ نے. تو ان بزرگ کے ہاتھ پہ کیوں کیا, تاکہ ان کا بھی نیک ہونا ثابت ہو جائے, یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو اس لیے اللہ بعض بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامات کو ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی مقبولیت ہو جائے. مگر پہلے اعمال ہیں, خوب یاد رکھو. کوئی کرتب دکھا رہا ہو, اعمال کمزور ہے تو اس پہ یقین کرنا جائز نہیں. تو پھر اللہ سے دعا مانگی سلیمان علیہ السلام نے, اوزعنی, اے اللہ مجھے تو توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. ادھر ہوا وہ جناب 2 منٹ میں اتنا بڑا تخت حاضر ہو گیا. ادھر وہ جناب چل کے آیا پورا لشکر ملکہ سبا کا. جب وہ آئے تو ان کو وہ تخت نظر آیا. تو انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا اھاکذا عرشک, تمہارے پاس جو تخت ہے کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے. اور یہ بھی کہا کہ اس تخت میں نا تھوڑی سی تبدیلی کر دو. یعنی لوگوں سے کہا حضرت, کیونکہ بالکل وہی ہوتا تو دیکھتے ہی پہچان جاتی نا, تھوڑا سا کنفیوز کرنا چاہتے تھے اس کو, تو تھوڑی سی نا وہ نٹ بولٹ اس کے چینج کر دیے. تو کہا ھاکذا عرشک, کہ کیا ایسا ہی ہے تمہارا تخت. اس نے کہا کانہ بالکل اسی ٹائپ کا ہے. یار یہ کیسے بنا, کیا ہو گیا یہ. اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ واٹس ایپ پہ تصویر بھیجی ہو, اس کو دیکھ کے ڈیزائن کر لیا. تو کأنہ وأوتینا العلم من قبلھا, اور کہنے لگے ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کو اللہ نے بہت نوازا ہے, بڑی یعنی بڑے بڑے انجینئر ہیں آپ کے پاس. ویسے ہی تخت ٹھا کر کے پتہ نہیں کیسے بنا لیا آپ لوگوں نے. پھر قرآن نے یہاں ملکہ سبا کی ایک تعریف میں ایک الفاظ کہے ہیں, وصدھا ما كانت تعبد من دون اللہ انہا کانت من قوم کافرین. فرمایا کافر لوگوں میں پیدا ہوئی تھی, اس لیے کفر پر تھی. دماغ اتنا خراب نہیں تھا, پیدا ایسے لوگوں میں ہوئی تو اتنی ذہین عورت سورج کی عبادت کر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے بھلے انسان کو ماحول خراب کر دیتا ہے, بتوں کی عبادت پہ ڈال دیتا ہے. تو ماحول کو اچھا بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے. اگر آپ کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے تو آپ بڑے عقل مند ہو کے بھی الٹی سیدھی باتیں کرو گے. ماحول اچھا کرو. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا, ایک تالاب دکھایا کہ کہا کہ وہ ایک شیشے کا جو ہے نا ایک فرش تھا, اس سے کہا کہ اس پہ چلو. تو وہ یہ سمجھی پانی ہے, اتنا شفاف شیشہ. اس زمانے میں تو ظاہر ایسی ٹیکنالوجی تھوڑی تھی. وہ یہ سمجھی کہ یہ کیا ہے, پانی, اور اس نے اپنی پائنچے اوپر کر لیے. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها.
قال انه صرح ممرد من قواریر، فرمایا یہ پانی نہیں ہے، پانی جیسا ہے. ایسے جب دو چار اس نے عجیب عجیب معجزے دیکھے، کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ آج تک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں اسی اللہ پر ایمان لائی سلیمان کے ساتھ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ایمان لے آئی. اب لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی حضرت سلیمان سے شادی ہوئی؟ اس واقعے میں اسباق کیا ملتے ہیں؟ اس واقعے میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ بعض عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کام ہمیشہ مشورے سے کرو، اپنی رائے پر اعتماد مت کرو. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مشورہ سب سے لو مگر کرو اپنی، سمجھ رہے ہو؟ اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی دین کی طرف جب تمہیں دعوت دیتا ہے، پیر و مرشد بنا ہوا ہے، تو فوراً اس کے ہاتھ پہ بیعت مت ہو جاؤ، فوراً اس کو فالو کرنا مت شروع کر دو. یہ دیکھو کہ قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کہیں اپنی دکان تو نہیں چمکا رہا، لالچی تو نہیں ہے. اور اتنا بھی کافی نہیں ہے، بعض لوگ لالچی بھی نہیں ہوتے مگر علم میں مضبوط نہیں ہوتے، اس لیے جان نہ یعنی اخلاص کے ساتھ گمراہی پھیلا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اس زمانے میں دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ صرف علم یعنی اخلاص کافی نہیں ہے، مضبوط علم کا ہونا، تفقہ اور بصیرت کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں. اور آج کل 2 نمبر پیر تو بہت ہیں، ان کو تو طریقہ یہی ہے کہ ان کو ہدیے دینا چھوڑ دو، پھر دیکھو وہ آپ سے تمیز سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. ان سے بولو کہ حضرت ہدیے دیں ہمیں آپ، ہم نے سنا ہے کہ اس پہ بھی بڑا ثواب ملتا ہے. ایسے ایسے پیر ہیں، میں بھی ان کے بارے میں بولنا شروع کروں گا تو دھمکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں مجھے. پچھلے سال ایک پیر کے میں نے پورا طبیعت سے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی نا، ایسے خاندانی بکرے اس کے پاس آتے ہیں، دموں کا نا پورا ایک بزنس چل رہا ہے ماشاء اللہ. تو پھر مجھے دھمکیاں آنا شروع، میں نے کہا چلو فی الحال تھوڑا سا ٹھیک ہے، ہم پولیس میں تو ہیں نہیں بھائی، کیا خیال ہے. FIR کٹوا دی ہمارے خلاف. یہ جتنے لوگ بیان سن رہے ہیں نا، یہ بس مسجد میں آ کے پوچھیں گے آج مفتی صاحب کا بیان ہوگا، کہیں گے نہیں وہ تھانے میں. چلو یار دعا کرتے ہیں، جب نکل آئیں تو ہمیں بتا دینا، ہم بیان میں حاضر ہو جائیں گے. یہ حال چل رہا ہے. تو اس لیے اتنا ہی کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. اس لیے ہم نے کہا بھائی مبہم طور پہ بتا دیا جائے، نام نہ لیا جائے کسی کا، اشارہ کر دیا میں نے. اچھا خیر، تو جو ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ عقل مند تھی، کس طریقے سے اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی اور پوری قوم بھی اسلام لے آئی. پوری قوم اسلام لانا، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم کے اپر لیول کے لوگ ہیں نا، ان پہ جب محنت کی جائے تو محنت کم ہوتی ہے، اس کا آؤٹ پٹ نیچے ایک ایک کو پکڑ کے سمجھاتے رہو گے. اس سے بہتر ہے کہ تبھی نبی نے بادشاہوں پہ اسپیشل محنت کی ہے، بادشاہوں کو خود بھیجیں. بادشاہ ٹھیک ہو جائے، اوپر کا طبقہ ٹھیک ہو جائے تو نیچے والے انہی کو فالو کرتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلا کہ بعض لوگ علماء پہ طنز کرتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے افسران سے کیوں ملتے ہیں، وہ نواز شریف سے کیوں ملے، وہ فلانے سے کیوں ملے. بھائی وہ اس لیے مل رہے ہیں کہ یہ صحیح ہو گیا تو اس کے نیچے سارے صحیح ہو جائیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا، تو نہیں ہو سکتا تو کچھ برائی میں کچھ کمی تو ہو سکتی ہے نا. تو ہر ایک کے نا اچھا پہلو تلاش کیا کرو. خام خواہ میں الزامات لگانا، بدگمانیاں کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. رہا یہ مسئلہ کہ ملکہ سبا نے شادی کی نہیں کی، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے، لیکن میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام اس سے شادی نہ کریں، کیونکہ 100 بیویاں رکھی ہیں تو ایک ملکہ، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لائق اتنی ذہین عورت، وہ بھلا ان پیغمبر کے علاوہ کسی اور سے کیسے نکاح کرے گی. اور سلیمان علیہ السلام بھی اس کی کوئی ایسی بے عزتی کیسے انہیں دیں گے کہ تو ایک ملک کی بادشاہت چھوڑ کر آ رہی ہے تو میں تجھے ملکہ نہ بناؤں. تو رپورٹ تو نہیں، جلد باز نہیں ہے، جو پائیدار طریقے سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، خوشیوں پہ اتراتے نہیں ہیں بلکہ شکر کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ چند لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی زندگی کامیاب ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھو، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کا ایک اصول سمجھو. قرآن کی عادت ہے جزیات کے ضمن میں کلیات سمجھانا. تھوڑی گاڑی اردو ہے، اس کو میں آسان زبان میں سمجھاؤں گا. قرآن جب اصول، لا اور ضابطہ بیان کرتا ہے نا، تو لا کی شکل میں نہیں بیان کرتا بلکہ اگزامپل دے کے بیان کرتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو، کسی بھی لا کو سمجھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. نیوٹن کا ایک قانون ہے نا کہ ہر عمل کا ری ایکشن ہوتا ہے نا، ہر ایکٹ کا ری ایکٹ ہوتا ہے.
تو ہمارے ٹیچر مثال دیا کرتے تھے دیوار پہ جب آپ بال مارو گے جتنی زور سے مارو گے اتنی زور سے واپس لوٹے گی, یہ مثال دیا کرتے تھے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے نیوٹن کا قانون بتایا کہ ہر ایکٹ کا ری ایکٹ ہوتا ہے, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, جس کو اردو میں کہیں گے ہر عمل کا بولو رد عمل ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ جب سادہ طریقے سے کسی چیز کو سمجھایا جاتا ہے تو لا نہیں بتایا جاتا, مثال پہلے دی جاتی ہے. آپ مثال سے بات سمجھاتے ہو, دیکھو بیٹا تم دیوار پہ جتنی زور سے دیوار پہ گیند مارو گے اتنی ہی زور سے واپس لوٹے گی. تو بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب بھی کوئی عمل کتنی زور سے کیا جائے گا اس کا جواب بھی اتنے ہی زور سے ملے گا. تو بعض دفعہ مثال کے ذریعے بات سمجھانا آسان. قرآن کا جو مخاطب تھے وہ عرب کے بدو تھے, اولین مخاطب, اس لیے قرآن میں مثالیں بہت ہیں کیونکہ مثالوں کے ذریعے بات بہت آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے. قرآن نے مثال سے بات سمجھائی لیکن مراد کیا ہے؟ اصول اور ضابطہ. قرآن نے مثال سے بات سمجھائی, دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں, جزیات سے بات سمجھائی, کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلد باز نہیں ہوتے. یہ کون ہے؟ الا المصلین, وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم, یہ وہ لوگ جن کے مال میں ایک حق ہے, متعین حصہ ہے. للسائلی, مانگنے والوں کے لیے جو غربت میں مانگتے ہیں. والمحروم, اور ایسے محروموں کے لیے جو مانگتے نہیں ہیں, یعنی یہ لوگ جلباز نہیں ہوتے. للسائل والمحروم. والذین یصدقون بیوم الدین, یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم, کیا ہے بھائی آیت؟ والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے زوجہ کے. تو یہ کیا قرآن بیان کر رہا ہے؟ یہ مثالیں بیان کر رہا ہے کہ یہ والے لوگ یہ جلباز نہیں ہوتے, نماز قائم کرتے ہیں, کنجوس نہیں ہوتے, ان کے مال میں یتیموں کا, مسکینوں کا, غریبوں کا حق ہوتا ہے, ان پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اللہ کے عذاب سے تمہیں نظر آئے گا کہ ان کے چہرے سے خشیت جھلکتی ہوگی کہ اللہ کے عذاب کے خوف ان کے دلوں میں ہے. تو کیا مطلب بتانے کا؟ یہ مثال دینے سے مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جن صفات کی وجہ سے ان کے جسم سے یہ اعمال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ یہ اعمال کرتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. بہت سے 2 نمبر لوگ بھی یہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت سے نمازی ہوتے ہیں. ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے نا, میں کہیں سعودی عرب میں تھا, تو مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان کا جو نشے کا سب سے بڑا اسمگلر ہے. میں نے کہا اس کا نام کیا؟ وہ بڑے نالجیبل آدمی تھے. میں نے کہا پاکستان میں بھی نشہ کا یہ جو چرس ہیروئن اسمگل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. نام کیا ہے؟ میں اب بندے کا اصل نام تو نہیں بتاؤں گا آپ کو, لیکن حاجی لگا ہوا اس کے نام کے ساتھ. فار ایگزامپل حاجی غفار. اب ہیروئن سب سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ بندہ, نام کیا ہے؟ تو بندے نے میں نے کہا اس کا نام کیا؟ غفار ہے نہیں, کہیں غفار کے پیچھے نہ پڑ جاؤ, فرضی نام بتا رہا ہوں میں, یہ حاجی غفار. کیونکہ اوریجنل نام لوں گا تو میرے کو آ کے پکڑے گا نا کہ تو نے میرا راز کیوں فاش کیا. حاجی غفار. پھر ایک اور بندے کے بارے میں ہم نے معلومات کی, وہ فلاں دنیا میں نا وہ نشے کا ہیروئن کا اتنا بڑا اسمگل, اس کا نام بھی حاجی فلاں. تیسرے کا پتہ چلا اس کا نام بھی حاجی فلاں. ابے میں نے کہا یہ سارے حاجیوں کا کام چرس بیچنا ہی رہ گیا کیا؟ سارے حاجی ہیں. تو ایسے بہت سارے نمازی بھی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو قرآن کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ حاجی لوگ سارے نیک ہوتے ہیں, نمازی لوگ سارے نیک ہوتے ہیں. اصل میں کچھ صلاحیتیں انسان میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ جب اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اس کا اثر یہ نکلتا ہے کہ وہ نمازی بھی بن جاتا ہے, اس سے کنجوسی ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتی ہے, اس کے مال میں غریبوں کا حصہ, رشتہ داروں کا حصہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جل باز نہیں ہوتے جو اللہ کے وجود پر, اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ پہ اعتماد اور
توکل کرتے ہیں, انہیں یقین ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, ہم کسی مقصد کے لیے بنے ہیں, خود بخود دنیا میں نہیں آئے. تو جن کو ان چیزوں کا استحضار ہوتا ہے اور انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے, جب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار مت کرو, تو نہیں کریں گے تو خوشی ملے گی. دیکھنے میں لگ رہا ہے اختیار کریں گے تو خوشی ملے گی, لیکن ان کا اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, وہ اس کے بغیر بھی خوشی دے سکتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ بھائی خوشی کے پیچھے مت بھاگو, اللہ کی مرضی کے پیچھے بھاگو. تو جو اللہ کی مرضی کے پیچھے بھاگتا ہے پھر اس سے یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو نا کون اللہ کی مرضی کو فوکس کرتا ہے, تو تمہیں وہ لوگ نظر آئیں گے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے اور صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے. وہ کسی غیر عورت کی طرف بری نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. ٹک ٹاک, فیس بک, ان تمام فحاشی کے تمام ذرائع اور وسائل سے وہ بچتے ہیں. تو ایسا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے. یہ لوگ جلد باز نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیا مطلب؟ کافر خوشی تلاش کرتا ہے خوشی کے پیچھے بھاگ کے, مسلمان خوشی تلاش کرتا ہے خوشی کو لات مار کے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے بھائی میں ڈپریشن سے کیسے بچوں. میں نے کہا بچنے کی فکر چھوڑ دو. کہتے ہیں میں ٹینشن سے بچنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ میں نے کہا بچنے کی فکر چھوڑ دو. آپ اگر خوش رہنا چاہتے ہو نا تو خوش رہنے کی فکر بولو چھوڑ. اس کی مثال اور آسان مثال سے سمجھا. دیکھو آپ کسی ہاسپٹل میں چلے گئے, آپ کو کوئی بڑی بیماری ہے, بہت اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس بیماری کا آیا اور آپ کا علاج کر رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہی یہ اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے. یہ کیا ہے؟ اسپیشلسٹ. یہ آپ کی بیماری ٹھیک کر دے گا. اب اس نے کوئی میڈیسن لکھ کے دی, آپ اس سے پوچھ رہے ہو یہ والی میڈیسن تو کڑوی ہے, مجھے آپ ایسا کریں وہ میڈیسن دیں جس میں شہد ملا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ وہ جب کھاؤں گا تو مجھے میٹھا محسوس ہوتا ہے اور لائف کو میں انجوائے کروں گا. اس نے کوئی سیرپ لکھ کے دیا کڑوا. آپ نے کہا یہ والا سیرپ ٹھیک نہیں ہے, وہ گڑ کا جو گنے کا رس ہے نا جو باہر ملتا ہے وہ والا سیرپ لکھ کے دیں آپ مجھے, کیونکہ میں جب آپ کا سیرپ پیتا ہوں کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے, مجھے ذرا بھی خوشی محسوس بولو نہیں ہو, میں لائف کو انجوائے نہیں کر پا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے. میں گنے کا رس پیتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. تو آپ وہ لکھ کے دیں, یہ لکھ کے دیں, وہ لکھ کے دیں, یہ لکھ کے دیں. تو ایک دن ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی اگر تو سچی مچی میں چاہتا ہے نا تیری لائف میں انجوائمنٹ پیدا ہو تو تو انجوائمنٹ کی فکر چھوڑ دے, یہ میرے اوپر ڈال دے. اگر میں تجھے کڑوا سیرپ دے رہا ہوں نا تو یہ سوچ کے پی لے کہ اسی میں میری خیر ہوگی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ اگر میں تجھے مصیبت دے رہا ہوں تو یہی سوچ کے کر لے کہ یہ مصیبت ڈاکٹر دے رہا ہے, یہ ٹیکا میل اب ٹیکا لگانے کے لیے آیا. آپ نے کہا نہیں ٹیکا نہیں, ٹیکا مجھے بالکل پسند نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے علاج ٹینشن کے لیے نہیں کرا رہا, خوش رہنے کے لیے کرا رہا ہوں تاکہ میں اور آپ ٹیکے لگا لگا کے مجھے ٹینشن دے رہے. کل آپ نے 2 ٹیکے رائٹ سائڈ پہ لگائے, اب آپ لیفٹ پہ لگا رہے ہو. رائٹ والی خراب کر دی آپ نے, اب لیفٹ والی پہ آپ آ گئے ہو, بیٹھا نہیں جا رہا مجھ سے. تو عقل مند ڈاکٹر کیا کہے گا, یا عقل مند آدمی آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ عقل مند کہے گا یار یہ ٹینشن تیری ہے ہی نہیں, تو نے جب اپنے آپ کو کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کے حوالے کر دیا ہے تو وہ تجھے میٹھا سیرپ پلائے, آئس کریم کھلائے یا تجھے ٹیکے لگائے, یہ تیرا ہیڈ ایک نہیں ہے. تو اس کی ٹینشن چھوڑ دے. جب یہ آیا ہے نا تو اس ڈاکٹر کے حوالے کر اپنے آپ کو, تب تجھے خوشی ملے گی, ورنہ تو چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, جو دنیا کو اپنی فکر بناتا ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, عیش کے پیچھے بھاگتا ہے, تو اللہ عیش کو آگے آگے بھگاتے ہیں اور یہ تگڑ تگڑ قیامت تک اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا, ملے گا نہیں اس کو. اور جو سرنڈر کر دیتا ہے نا کہ بھائی میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول کا آرڈر ہے, جو حکم ہے میں اس کو فالو کروں گا, جو سرنڈر کر دے گا تو پھر غم آئے گا تو بھی کہے گا بھائی کس نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے. خوشی آئے گی تو کس نے دی ہے, بھائی اللہ نے دی ہے. اس کا انجام اچھا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. لیکن کس نے سرنڈر کیا ہے, کس نے سرنڈر نہیں کیا,
اس کی علامت یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے پابندی کے ساتھ، اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. جو زکاتیں دے رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، مال پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھ گیا، صدقہ خیرات خوب کثرت سے کرتا رہتا ہے، اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. یہ اللہ ہمیشہ مال اور زکات کا دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتا ہے نا، تو حوالے کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. بعض دفعہ انسان اپنی جان حوالے کرتا ہے، مال میں وہ دل لٹکا کے بیٹھا ہوتا ہے، پیسہ نہیں دوں گا. یہ تلاوت آواز کہاں سے آ رہی ہے بچوں؟ تو جان حوالے کر دیتا ہے، مال حوالے نہیں کرتا وہ. یہ اس کا مطلب اس نے سرنڈر. دیکھو آپ گئے، تلاشی ہو رہی ہے نا، سیکیورٹی گارڈ آئے، تلاشی دو، آپ نے بٹوا اٹھا کے اس کو پکڑا دیا، اب لے لے وہی تو تلاشی. وہ کہے گا یہ بھی تو دکھا، کیا ہے؟ نہیں یہ نہیں دکھا رہا میں آپ. اس کو سرنڈر کرنا کہتے ہیں. بعض دفعہ انسان کیا کہتا ہے، بٹوا لے لو، میں اپنی تلاشی نہیں لینے دوں گا تمہیں. مال حوالے کر رہا ہے، جان حوالے نہیں کر رہا. تو اللہ نے جان انسان دو ہی چیزوں کا مجموعہ ہے، جان اور مال. اسی کو دنیا کہا جاتا ہے، اپنی جان بچانا، اپنا مال بچانا، اسی کو دنیا کہا جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مکمل دنیا میرے حوالے کر دیں گے، اپنی جان بھی حوالے. جان حوالے کی علامت کیا ہے؟ 5 ٹائم نماز. کیونکہ آسان کام نہیں ہے، پڑھنا آسان ہے، پابندی بہت مشکل ہے. ساری زندگی فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے رہنا، یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو سچی مچی میں اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. یہ ورنہ غیر مسلم بھی بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں اپنے آپ کو خدا کے گاڈ کے حوالے کیا ہے. بھائی آپ نے کیا گاڈ کے حوالے کیا؟ آپ تو ہفتے میں 1 دن چرچ چلے جاتے ہو بس. اس کو حوالے کرنا تھوڑی کہتے ہیں. تو بہت آسان ہے. 5 ٹائم نماز پڑھنا پابندی سے آسان نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ مشکل ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کا واقعی اللہ پر ایمان ہو، کیونکہ 1 دن کی بات تھوڑی ہے. ہر تھوڑی دیر میں نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. آپ کو اپنا کاروبار چھوڑنا ہے، اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو آگے پیچھے کرنا ہے. سفر میں، حضر میں، ہم جب جہازوں کا سفر کرتے ہیں، کوئی بھی نمازی، میری اپنی بات نہیں ہے، سب سے بڑی فکر پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ بیچ میں نمازیں کون کون سی آئیں گی. جو شخص بھی نمازی ہوگا نا، جہاز میں سفر کرے، ٹرین میں سفر کرے، بس میں سفر کرے، اس کے لیے سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ یار نماز کیسے پڑھوں گا. اب اتنی بڑی پرابلم ہوتی تھی، ہم جب جہاز میں بھائی جا رہے ہیں 12 گھنٹے 13 گھنٹے یا 17 گھنٹے 22 گھنٹے بھی، تو اتنی لمبی فلائٹوں میں یار کون سی نماز کس ٹائم پہ کہاں آ رہی ہے، قبلہ کدھر ہوگا. جو بے نمازی ہے اس کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہو، تو بیٹھا ہوا ہے آرام سے، پڑھا ہوا ہے، سو رہا ہے، اٹھ کے دیکھ لیتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو چلو میں بھی پڑھ لوں. لیکن جس کو نماز کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے سفر میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ نماز کیسے پڑھوں. تو یہ اللہ کا کتنا فضل ہو گیا. دیکھو سائنسی ترقی نے بہت سارے مسائل حل کر دیے ہیں. آج کل ایک اپلیکیشن آ گئی ہے حلال ٹرپ کے نام سے، جو جہازوں میں سفر کرتے ہیں نا وہ انسٹال کر لیں. حلال ٹرپ کے نام سے اس میں کیا ہوگا، آپ اپنی فلائٹ کا ٹائم لکھو، یہ جہاز یہاں فلائٹ نمبر ڈالو اور لکھ دو کہ یہاں سے لے کے کس ملک میں جا رہا ہوں میں، تو وہ لوکیشن ڈال دو اس میں. یعنی وہ خود پوچھ لیتا ہے آپ سے، جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دو بس، اب میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں. جب آپ وہ حلال ٹرپ ڈاؤن لوڈ کرو گے تو جو پوچھے اس کو بتا دو. آپ بتاؤ گے نا تو وہ نمازوں کا ٹائم بتا دے گا. جہاز میں یہ بتائے گا کتنے بج کے کتنے منٹ پہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے، کتنے بج کے کتنے منٹ پہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، کتنے بج کے کتنے منٹ پہ مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے. اور جب مغرب کا وقت ہوگا تو وہ تیر کے نشان سے بتاتا بھی یہ قبلہ کدھر ہوگا. میں نے 5-6 مرتبہ اس کو ٹرائی کیا، بالکل ایکوریٹ بتا رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ بہت بہترین طریقہ ہے نمازی لوگوں کے لیے. اس میں آپ کو یہ آسانی شریعت نے دی ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہو، کیونکہ جہاز میں وضو کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر کھڑے ہو کے نماز بھی بہت دفعہ نہیں پڑھنے دیتے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں یہ نہ دیکھو ظہر کا وقت شروع کب ہو رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو ظہر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے. تو جو ختم ہونے کا ٹائم ہے میں وہ اس کو فالو کرتا ہوں. مثال کے طور پر اس میں لکھا ہے، اچھا اس میں 2 ٹائم آ رہے ہوتے ہیں. ایک وہ ٹائم آتا ہے کہ جو آپ کے کنٹری کا ٹائم ہے جہاں سے آپ اڑے ہو. ایک وہ ٹائم آتا ہے جو جہاز میں جہاں آپ ہوگے اس ملک میں کیا ٹائم ہے. تو آپ نے وہ ٹائم لینا ہے جو یہاں سے اڑنے والا، گھڑی کو اس حساب سے رکھنا ہے. مشکل بات تو نہیں کر رہا میں، گھڑی کو اس حساب سے کر دیا آپ نے. جیسے ہم جب کراچی سے اڑے تو فرض کرو یہاں رات کے 9 بج رہے ہیں، یہ والی گھڑی چینج نہیں ہوتی. موبائل جو ہے نا وہ جس ملک میں جہاز جائے گا اس حساب سے اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے موبائل. تو موبائل کا ٹائم نہیں، یہ والی گھڑی، مینول گھڑی جسے کہتے ہیں.
تو اس کا ٹائم بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کے حساب سے اتنے بج رہے ہوں گے، اتنے بج رہے. تو میں کیا کرتا ہوں بھائی، ظہر میں دیکھا کہ ظہر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ظہر کا وقت یہاں کے ٹائم کے حساب سے ختم ہو رہا ہے 5:25 پہ. تو ہم کیا کریں گے بھائی، 5:20 پہ اٹھیں گے، جا کے وضو کیا، ٹیشو سے نیچے سب صاف کیا جہاز میں، تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کم بخت نمازی لوگ ہمارا واش روم کا بیڑا غرق کر کے باہر نکلتے ہیں. کیونکہ نمازی جو چھینٹے مارتا ہے نا، آج کل دیکھا ہے آپ لوگوں نے وضو بھی لوگ کیسے کر رہے ہوتے ہیں، یوں کر کے پھڑک پھڑک چھپڑتے مار رہے ہوتے ہیں، سارا نیچے گند ہو جاتا ہے. تو تمیز سے وضو کرو میرے بھائی. اس کے بعد ٹیشو سے نیچے کا ایریا بولو صاف کر دو، تاکہ نمازیوں کا امیج جہاز کے عملے میں کے نزدیک خراب نہ ہو کہ یہ کوئی کمبخت نمازی آیا جو کیچڑ کر کے گیا یہاں. اس کو صاف کر کے پھر آپ نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا، اپنے ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھو لیا، آپ نے نکل کے آیا. تو 5:20 پہ گئے، 5:30 پہ ظہر قضا ہو رہی ہے، تو 5:25 پہ آپ نے ظہر کی نیت باندھ لی، 2 رکعت پڑھ لیا آپ نے، قبلے کا پتہ چل جاتا ہے اس میں. جیسی سلام پھیرا 1-2 منٹ آپ ٹھہرو، عصر کا وقت داخل ہو جائے گا. تو بخاری مسلم کی احادیث سے جو 2 نمازیں سفر میں ہمیں اکٹھا ہونا پتہ چلتا ہے، اس طرح سے 2 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی کی ہیں، ظہر بھی، مغرب اور عشاء بھی. اس پر میں دلائل الگ سے ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ پورے ریفرنسز کے ساتھ. ہماری رائے میں یہ جو کرتے ہیں نا، ظہر کے فوراً بعد اثر پڑھ لیتے ہیں یا مغرب کے ساتھ اثر پڑھ لیتے ہیں، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے، جو صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے. جبکہ قرآن میں ہر نماز کو اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، چاہے سفر ہو یا حضر، اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا. بہرحال مسئلہ اختلافی ہے، لیکن ہم احتیاط کے پیش نظر اسی پر عمل کرتے ہیں کہ اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں. اور بخاری مسلم میں عبداللہ بن مسعود کا قول بھی ہے کہ نبی نے سفر میں بھی کبھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں، صرف حج کے موقع پہ آپ نے پڑھی ہیں. تو سفر میں بھی اکٹھی نہیں پڑھی کا مطلب یہ کہ قضا کر کے نہیں پڑھی ہیں آپ نے، ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے. تو عبداللہ بن مسعود تو نبی کے سفر حضر کے ساتھ ہی تھے. خیر یہ مسئلہ میں ریفرنسز کے ساتھ پھر ریکارڈ کرواؤں گا کسی وقت، ابھی تو مسائل بتانے کا ٹائم نہیں ہے. ابھی تو صرف یہ بتانے کا ٹائم ہے کہ میرے بھائی جہاز میں بھی، ٹرین میں بھی آپ نے نمازوں کو ضائع نہیں کرنا. تو مغرب بھی اسی طرح پڑھ لو، پھر دیکھ لو اس ایپ میں مغرب کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے، جب ختم ہونے والا ہے اس سے پہلے جا کے وضو کیا آپ نے، یا ظہر والا وضو بچا کے رکھ لو. اب اگر آپ کراچی سے امریکہ جا رہے ہو نا، تو وضو کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا. وجہ اس کی یہ کہ ہم سورج کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں، سورج کے ساتھ ساتھ تو نمازوں کا ٹائم داخل ہوتا ہی نہیں ہے، کہ بہت لمبے ٹائم کے بعد کوئی نماز کا وقت آئے گا. لیکن جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو سورج کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں، تو ٹھکا ٹھک نمازوں کا ٹائم آتا ہے. اس وقت زیادہ مشکل ہوتی ہیں نمازیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا خیر، تو مغرب میں بھی ایسے ہی کر لو، مغرب کو ڈیلے کیا، یہ سفر میں جائز ہے بلا کراہت. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین، جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کا یقین کرتے ہیں، وہ جلد باز نہیں ہوتے. اور اللہ کہتے ہیں اللہ کا یقین کون کرتے ہیں؟ مصلی، جو اپنی جان کو میرے حوالے کر دیتے ہیں. اور انہوں نے میرے حوالے اپنی جان کر دی ہے نہیں کر دی، اس کی علامت کیا ہے؟ کہ نماز ٹائم پہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پابندی سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، ٹائم پہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. دوسری علامت اللہ نے بیان کی ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم. اللہ کہتے ہیں صدقہ نہیں کرتے، نہ یہ تو بہت ہلکا لفظ ہے کہ یہ صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں، تو ساری دنیا کرتی ہے بھائی، غیر مسلم بھی کر دیتا ہے، چیریٹی کرتے ہیں نا غیر مسلم بہت زیادہ. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے مال میں متعین حصہ ہے، ان کو پتہ ہے یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ غریبوں کا ہے. یہ اللہ نے جو مجھے ایکسٹرا دولت دے دی ہے، یہ میرے لیے تھوڑی دی ہے، یہ دی کس کے لیے ہے؟ تو غریبوں مسکینوں کے لیے دی ہے. سمجھتے ہو؟ ان کا یہ خیال ہماری ہے ہی نہیں بھائی. آج ہمارا یہ نظریہ ہے، یہ کانسیپٹ ہے. آج ہمیں جب پیسہ ملتا ہے تو ہم غریب کو کھلا تو دیتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں. بھائی کو بھی دے دیں گے یہ سمجھ کے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں. بیوہ بہن کو بھی دے دیں گے، چل بھائی کیا یاد کرے گی بھائی، تیرا بھائی تیرا خیال کرتا ہے، یہ لے. اول تو یہ بھی نہیں کر رہے، اتنا بھی نہیں کر رہے. بیوہ ہوئی اپنی ذمہ داری پہ ہوئی، ہم نے تھوڑی بیوہ کرایا ہے اس کو، اس کے شوہر کو ہم نے تھوڑی مارا ہے. بھائی موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا، کوئی کندھا نہیں دے رہا تھا، لوگوں نے کہا کندھا دو، لوگوں نے، ہم نے تھوڑی مارا ہے. مشکل ہو رہا تھا نا اس کو اٹھانا. تو لوگ یہی کہتے ہیں بھائی اگر بے روزگار ہے، میں نے تھوڑی بے روزگار بنایا ہے، اپنی حرکتوں سے بے روزگار ہے. بہن طلاق یافتہ بیوہ ہو کے گھر آ کے بیٹھ گئی، اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہے. بھائی ہماری ہیڈک تھوڑی ہے یہ، اپنا گھر خود ہی بچانا تھا نا.
کوئی خاندان میں معذور پیدا ہو گیا, یتیم ہو گیا, اس کا خیال کر لو بھائی, اس کو پال لو. ابے ہماری ہیڈک تھوڑی ہے. زیادہ تر تو یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, ہمارا ہیڈک نہیں ہے. یہ کنجوسی آپ کو غیر مسلموں میں زیادہ ملے گی, بہت زیادہ ملے گی. آپ کہتے ہو وہ تو بہت چیریٹی کرتے ہیں, اگر وہ چیریٹی کرتے ہیں نا تو معذوروں کو حکومت نہ پالتی وہاں پہ. حکومت کو پتہ ہے اگر معذوروں کو بہن بھائیوں کے حوالے کر دیا, کچھ پلیں گے, میجورٹی برباد ہو جائے گی. نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے بات. سوسائٹی کا ایک ایسا چہرہ ہے جو اوپر سے نظر آتا ہے, ایک چہرہ وہ ہے جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو بہت بھیانک چہرہ ہے میرے بھائی. ایک چہرہ یہ ہے جب آپ جاؤ گے آپ کو لگے گا معذوروں کو گورنمنٹ کتنا اچھا پالتی ہے, اور ہماری گورنمنٹ تو لوگوں کو الٹا معذور بناتی ہے. آپ دیکھو گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, بائکوں والے گٹر میں گرتے ہیں, تو گورنمنٹ لیول پہ ان کی ٹانگیں توڑی جا رہی ہیں کہ نہیں توڑی جا رہی ہیں؟ کیا خیال ہے گورنمنٹ لیول پہ؟ سروائیکل پین کراچی میں ہر تیسرے آدمی کو ہے, بائک چلانے والوں کو. یہ کیوں ہوا؟ بائک جا رہی تھی, اچانک ایک زور سے کھڈا آیا, تو اوپر کی 5 کلو تقریباً وزن ہوتا ہے سر کا, ڈاکٹر کہتے ہیں, تو یہ 5 کلو وزن دھاڑ کر کے جب نیچے آیا تو 50 کلو کا ہو گیا. یہ ایک دم ریڑھ کی ہڈی نے کو لگا کہ یہ 5 کلو نہیں, میں نے 50 کلو اٹھائے ہوئے ہیں. تو کہیں سے بھی ہڈی دائیں بائیں کھسک گئی یا سرک گئی. وہ پھر تھوڑے دنوں کے بعد جا کے اثرات آنا شروع ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ بچوں کو, لوگوں کو معذور کرانے کا انتظام ہے. ان کے ہاں معذوروں کی بے پناہ کیئر ہے. معذور کے ساتھ ایک ملازم ہوتا ہے, کوئی بھی جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں, یہ اس سوسائٹی کا حسن ہے. لیکن اس حسن کے اندر ایک بہت خطرناک, اگر گورنمنٹ وہاں معذوروں کو نہ پالے, گورے کے پاس اپنے معذور بھائی کو پالنے کا ٹائم نہیں ہے, سڑکوں پہ سڑ کے مر رہے ہوں گے. کیوں؟ اللہ پہ ایمان نہیں ہے. وہ کہے گا یار میں اپنی لائف کو اس کی وجہ سے کیوں خراب کر دوں. کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, میجورٹی نہیں کرے گی, کیونکہ اس کے لیے جو موٹیویشن چاہیے بہت پاورفل, وہ اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے موٹیویشن, وہ مخلوق کی طرف سے موٹیویشن اور ایسا حوصلہ مل نہیں سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہاں آپ کو لوگ ملیں گے 10 سال سے ابا کوما میں ہے اور بیٹا اس کی خدمت کر رہا ہے, پیمپر چینج کر رہا ہے. غیر مسلموں میں خدمت کا ایسا جذبہ مارکیٹ سے شارٹ ختم. کچھ لوگ ہیں, بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم. مال تو ایک سائن ہے, علامت ہے, مطلب ان میں خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے, کیونکہ عام طور پر خدمت خلق زیادہ تر پیسوں سے ہوتی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے نہیں ہوتی, حالانکہ پیسوں سے ہوتی ہے. تبھی لوگ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, منہ زبانی اخلاق دکھانے کے لیے بہت تیار ہیں لوگ. آپ دیکھ لو نا, آج کل بھائی بھائی پہ پیسہ نہیں خرچ کر رہا, اور غریبوں پہ پیسہ نہیں, منہ سے تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو چلاتے رہیں گے, بس مسکرا کے بات کرنا. صدقہ والی حدیث لے لیے. تو اللہ کیا کہتے ہیں میرے بھائی, کہ ان کے مال میں حق ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر احسان نہیں کر رہے, بلکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں. کافر کا نظریہ ہے میری قابلیت جس سے میں نے یہ دولت کمائی, میری ایبلٹی, میری ایفرٹس, میری محنت, تو جب میری 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 کرے گا تو پھر دولت پہ بیٹھ جائے گا وہ. جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو اللہ نے جب میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے تو یہ اللہ نے دیے, یہ بھیک میں ملے ہوئے ہیں, یہ میری نہیں ہے. جب میری نہیں ہے تو پھر جو اللہ کی ہے, تو اللہ جس پہ خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے اس کا حق ہے. بھائی اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہی اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ دے کے آزماتا ہے, کہ کچھ لوگوں سے اللہ چھین کے آزماتا ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ جس کو دیا ہے یہ اس کا خیال کر رہا ہے کہ جس کو نہیں دیا. اس کی مثال ایسے ہے, 2 بھائی جنگل میں جا رہے تھے, ماں باپ نے دونوں کو صحرا میں بھیجا کہ صحرا میں جا رہے ہو, لمبا سفر ہے, ایک کو پانی کی بوتل بھر دی, دوسرے کو خالی رکھا. کیا یار یہ زیادہ بوجھ اٹھا لے گا, تو بیٹا یہ پانی کی بوتل ہم تمہیں بھر کے دے رہے ہیں, تم بھی پینا, اور جب اس کو پیاس لگے اس کو بھی پلانا. اب آپ نے کیا کیا, آپ سفر میں ہو, آپ بوتل لے کے شاٹ, وہ پانی مانگ رہا ہے, اب بولے جا تو پانی کدھر سے,
پھر اس کو دے رہے ہو ایسے ڈھکن میں نا ٹپکا ٹپکا کے, بولا میرا احسان ہے میں تجھے دے رہا ہوں, اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے گا تیرا احسان کہ تو نے تھوڑی کنویں سے پانی نکالا, یہ تو ہمارے ماں باپ نے بوتل بھر کے دے دی ہے, اور دونوں کو پکڑانے کے بجائے ایک حکمت تھی کہ بھائی ایک کو دے تو بوجھ اٹھا لے گا اور دوسرے پہ خرچ کر لے گا. تو مسلمان کا دولت کے بارے میں یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, تاکہ ہم اللہ کی مخلوق پہ بھی خرچ کریں. اب ہم خرچ کرتے ہوئے احسان جتلانا شروع کر دیں یا یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم بہت بڑے فنٹر بن گئے ہیں, تو کافر پہ یہ چیز سوٹ کرتی ہے, مسلمان پہ یہ سوچ سوٹ بولو نہیں کرتی. اس لیے اللہ نے فرمایا فی اموالہم حق معلوم, ان کے مال میں حق ہے, حصہ ہے, ان کو پتا ہے بھائی یہ میرا ہے ہی نہیں, یہ میرا پیسہ ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ نے دیا ان کے لیے, تو جن کی امانت ہے ان کے سپرد کر رہا ہوں میں. للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین. اچھا, تیسری اللہ نے علامت بیان کی, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, بڑے فنٹر بنتے ہیں, لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے. تو اللہ کو ایسی خدمت بھی پسند نہیں ہے, کیونکہ جب وہ اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتے تو اپنی دین سمجھتے ہیں, تو ان کے دل میں خام خواہی آئے گا کہ ہم احسان کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس کا ہم سے قیامت کے دن حساب ہوگا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو پتہ ہے نہیں دیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن, نماز چھوڑیں گے یا ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. تو ہم تو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, جبکہ کافر کے ذہن میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا. تو والذین هم لفروجہم حافظون, بہت سے لوگ دنیا میں آپ کو نیک نظر آئیں گے لیکن اخلاقی برائیاں بھی ہیں ان کے اندر. تو اللہ کہتے ہیں یہ نیکی والے کام کرتے ہیں لیکن اخلاقی برائیوں سے بچتے ہیں. اب جیسے وہ حاجی غفار صاحب کی میں نے مثال دی, حاجی بھی ہیں, پاجی بھی ہیں, نمازیں بھی ہیں, ہو سکتا ہے 4 مہینے بھی لگے ہوئے ہوں, کام کیا کر رہے ہیں؟ چرس, ہیروئن بیچ رہے ہیں میرے بھائی. وہ کہتے ہیں بھائی بزنس اپنی جگہ اور نماز اپنی جگہ. اس لیے اللہ نے ایک مثال دے دی, اخلاقی برائیوں سے بچتے ہیں. اخلاقی برائیوں میں وہ برائی کی قرآن نے مثال دی ہے جس میں لذت سب سے زیادہ اور اس سے بچنا سب سے زیادہ مشکل. یہ بھی ایک ایگزامپل ہے اصول بیان کرنے کے لیے کہ جو اس اخلاقی برائی سے بچ گیا وہ باقی تو چھوٹی موٹی برائیوں سے کیوں نہیں بچے گا. وہ تو ان اخلاقی برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے زنا, فحاشی, بد نظری, کیونکہ اس کی طرف انسان کی طبیعت سب سے زیادہ مائل ہوتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان آیا نا, وہ انہوں نے کہا جب 20 منٹ کوئی اینکر رہے گی تو پھر بندے کو خیال تو آئے گا. وہ ڈاکٹر صاحب کے اسٹریٹ فارورڈ ہیں, انہوں نے بالکل ہی پارسل کر دیا. ڈاکٹر صاحب کا بھائی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, کسی اینکر نے پوچھا کہ وہ یوں, تو انہوں نے کہا 20 منٹ تک جب کوئی جا کے دیکھ لینا, میں کیوں اس کو ایکسپلین کروں. تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ایک نوجوان کے لیے, حرام خواہشات, یہ سب سے مشکل کام. تبھی ہم نے نمازی بھی دیکھے, حاجی بھی دیکھے, لیکن یہاں کے سب پنچر ہو جاتے ہیں. یار مفتی صاحب بد نظری نہیں چھوٹتی, بد نظری نہیں چھوٹتی, یہ بڑا مشکل ہے. کوئی لڑکی جا رہی ہو حسینہ اور آپ پہلے سے نظر جھکا لو, نہیں یار ٹھرکی وہاں تک جائے گا, گھر پہنچا کے آئے گا, اس کو جائے گا اس کے پیچھے پیچھے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے میرے بھائی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ عمدہ اوصاف سے مزین بھی ہوتے ہیں, نماز اور صدقہ خیرات, اور اخلاقی برائیوں سے خالی بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا تحلی بالفضائل اور تخلی عن الرذائل. رذائل یعنی بری چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کر دینا اور اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر دینا, پھر انسان کا بچہ بنتا ہے. آپ کی بوتل میں خوشبو پڑی ہوئی ہے, ڈھکن کھولو گے ایک دم خوشبو پھوٹے گی. آپ کی بوتل میں بدبو پڑی ہوئی ہے, ڈھکن کھولو گے ایک دم گٹر کی بو آئے گی. اب جس بوتل میں گندگی پڑی ہوئی ہے, اگر آپ اس کو خوشبودار بنانا چاہتے ہو تو کیا یہ طریقہ سوٹیبل ہے کہ آدھی بوتل گرا کے اس گٹر میں آدھی خوشبو ڈال دو؟ کیچڑ بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ پتہ نہیں چلے گا یہ گندا ہے اچھا ہے کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز آ جائے مارکیٹ میں. تو اس بوتل کو خوشبودار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو گندگی سے پاک کرو, اس کو اچھی طرح ڈیٹول سے دھو, بھائی سارا گند نکالو. اب ہم نے اس میں کیا بھرنی ہے؟
خوشبو. تو نماز اور صدقہ خیرات یہ خوشبو ہیں, اور بد نظری, بے حیائی اور جو الٹے الٹے کام نوجوان لوگ کر رہے ہوتے ہیں نکاح کے علاوہ, وہ ساری کیا ہیں؟ گندگیاں ہیں, چرس, نشہ. حاجی غفار صاحب کیا کر رہے ہیں بھائی؟ دنیا کو چرسی بنا رہے ہیں. 3 اسمگل میرے ذہن مجھے آج پتہ چلے ہیں. ایک تو وہ جو سعودیہ میں کسی نے وہ بھی حاجی, 2 آج رپورٹ پیش ہوئی ہے, وہ بھی ہیروئن کے بہت بڑے اسمگلر ہیں. وہ بھی کیا نکلے اتفاق سے, ایسے حاجی کے نام میں حاجی لگا ہوا ہے. تو بوتل کو آپ کیا کرو گے؟ گندگی سے پہلے خالی کرو گے, پھر اس میں خوشبو. تو اس لیے صوفیہ کرام کے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے بھائی. تحلی کہتے ہیں آراستہ, حلیہ عربی میں کہتے ہیں زیور کو, حلیہ بھی کہتے ہیں. حلا اس کی جمع آتی ہے. تو تحلی زیور سے آراستہ ہونا. تو کہتے ہیں بھائی آراستہ ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ تخلی عن الرذائل, پہلے گندگی سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے. آپ جمعے کے دن نہا دھو کے تیاری کرتے ہو نا, پھر خوشبو لگاتے ہو, یا اسی گندگی میں ہی خوشبو پھوڑ کے آ جاتے ہو؟ پہلے آدمی اپنی گندگی دور کرتا ہے جسم کی, پھر صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے, پھر خوشبو لگاتا ہے, پھر گلگت جاتا ہے. وہ گلگت والوں نے مجھے کہا تھا کبھی خوشبو لگا کے گلگت آؤ تو پھر بات کریں گے آپ سے, تو مجھے میرے دماغ میں بیٹھ گیا وہ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ان کے اندر یہ خوبصورت اوصاف بھی ہوتے ہیں, اور یہ اخلاقی برائیوں سے پاک بھی ہوتے ہیں. کافر میں نہ وہ خوبصورت اوصاف ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے, نہ اس میں یہ خوبصورت اوصاف ہیں کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے مخلوق کا خیال کرتا ہے, اور پھر اس کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ کی طرف. اور نہ اس میں یہ اخلاقی برائیوں سے وہ پاک ہوتا ہے. وہ نشہ بھی کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, اور وہ زنا بھی کرتا ہے. تو کہاں سے اچھا ہو گیا میرے بھائی؟ نہ باطنی برائیوں سے پاک اور نہ ظاہری اچھائیوں سے مزین. تو پھر اچھا کہاں سے ہو گیا وہ؟ اس لیے میں اور آپ تو کافر کو اچھا مانتے ہیں, اللہ اچھا ماننے کے لیے اسے تیار نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں اچھے یہ لوگ ہوتے ہیں. تو والذین فی اموالہم الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اللہ نے فرمایا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ازواج کے. کیا مطلب؟ اسلام چونکہ دین فطرت ہے. اب بعض لوگوں نے کیا کیا, اس میں اتنا غلو کیا نا, عورت سے دور رہنا, اپنی نظر کی حفاظت کرنا, کہ انہوں نے جو نیچر تھی نا اس سے بغاوت کی. جیسے آپ کو ہندوؤں میں ایسے پنڈت نظر آئیں گے, ساری زندگی عورت سے اپنے آپ کو دور رکھا انہوں نے. پادریوں میں ایسے لوگ نظر آئیں گے, ساری زندگی عورت سے اپنے آپ کو دور رکھا, اور اس کو کیا سمجھا؟ کمال. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام کہتا ہے بھائی اگر عورت سے دور رکھنے کے لیے میں نے مرد کو بنایا ہوتا تو مرد کو مرد پیدا نہ کرتا, عورت کو عورت پیدا نہ کرتا. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ دور رہنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایک غیر اخلاقی طریقہ ہے جو گندے پلید لوگوں کا ہے زنا کے ذریعے, اور ایک اخلاقی طریقہ ہے جو پیغمبروں کا ہے جس کے لیے مرد اور عورت بنے ہیں. وہ کیا ہے بھائی؟ نکاح کر کے ان دونوں کا کیا ہو؟ جوڑو, تاکہ نسل بڑھے اور برائیوں سے معاشرہ پاک ہو جائے. تو بد نظری سے بچنے کا, برائیوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نکاح کرنا. ہم تو نکاح چیختے رہتے ہیں, پاگل تھوڑی ہیں. آپ کی شادی سے مجھے کیا ملے گا میرے بھائی؟ آپ شادی کرو گے تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ میں تو ولیموں میں بھی نہیں اب جاتا, جو تھوڑا بہت پہلے فائدہ ہوتا تھا وہ بھی ختم. جس کی شادی ہوتی تھی ولیمے میں بلاتا تھا مجھے وہ, تب تو وہ بھی نہیں میں جا رہا. وجہ اس کی ہے میرے بھائی کہ مرد کی عورت کی طرف رغبت یہ نیچرل ہے, یہ فطری ہے. تبھی جب لڑکے کہتے ہیں نا ٹک ٹاک پہ ہمیں یہ فوش ویڈیو نہیں چھوٹ رہی اور یہ سب ہم سے نہیں چھوٹ رہا, بھائی اس لیے نہیں چھوٹ رہا کہ تمہارے اندر ایک جذبات ہیں. جب وہ جذبات حلال طریقے سے پورے نہیں ہوں گے تو حرام سے بچنا بہت زیادہ مشکل. دیکھو غیر اخلاقی حرکت ہے چوری کر کے روٹی کھانا, یہ اخلاقی ہے غیر اخلاقی؟ اب آپ نے غیر اخلاقی حرکت سے بچنے کا طریقہ یہ اختیار کیا روٹی ہی نہیں کھانی ہے. تو بھائی معدہ آپ کی تقریروں سے متاثر نہیں. آپ نے کسی بزرگ کو بتایا کہ حضرت مجھے چوری کر کے روٹی کھانے کی عادت ہے. بزرگ نے کہا کہ بیٹھ جا, محاسبہ کر, مراقبہ کر. 4 مہینے لگا, چوری کی برائی سوچ تاکہ یہ برائی تجھ سے چھوٹ جائے. لیکن وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں دے رہے کہ پیسوں سے خرید کے کھا لے. وہ کہہ رہے نہیں بس کھا ہی نہیں. تو کتنے دن بیان سنو گے میرے بھائی؟ تھوڑے دن تک سنو گے بھائی روٹی چوری کی بری چیز ہے, بری چیز ہے, بری چیز ہے.
پیٹ کہے گا تو 4 مہینے لگا لے, تو چلہ لگا لے, تو خانقاہ میں بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھ جائے. جس بزرگ کے پاس جا کے بیٹھے گا نا کمبخت, اس کو بھی روٹی نہیں ملے گی, وہ بھی چوری کرے گا پھر, جس سے تو موٹیویشن لے رہا ہے. کیا خیال ہے؟ جو بزرگ تیرے کو سمجھا رہا ہے نا کہ روٹی چوری کی بری چیز, اس کو بھی حلال طریقے سے روٹی کھانی پڑے گی تو سمجھائے گا, ورنہ تھوڑے دنوں میں بیان کرتے کرتے اس کا اپنا دل بھی خراب ہوگا, وہ بھی چوری کرنے کی. کیونکہ پیٹ ایسی چیز ہے میرے بھائی جو کسی کے بیانات سے متاثر نہیں ہوتا. پیٹ روٹی کی فضیلت کے بیان سننے سے نہیں بھرتا, وہ روٹی کھانے سے بھرتا ہے. دیکھو آپ کو بھوک لگ رہی تھی, بہت دل چاہ رہا ہے روٹی کھاؤں روٹی کھاؤں روٹی کھاؤں, میں نے آپ کو بیان میں مشغول کر دیا. میں نے کہا دیکھو روٹی کھانا بہت بری چیز ہے, روٹی سے بہت نقصان ہوتا ہے, مت کھاؤ. آپ متاثر ہو گئے, لیکن اس بیان سے آپ کے پیٹ پہ کوئی اثر پڑے گا ہے؟ پیٹ کے پاس دماغ نہیں ہوتا بیان سننے کے لیے, ٹھیک ہے. پیٹ کی چاہت خدا کی قسم اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب اس میں روٹی کا نوالا ڈلے گا. ہم صبح پراٹھے کیوں کھاتے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں پراٹھا صحت کے لیے یوں ہوگا نقصان دہ, میں اس کا انکار نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں بھائی صبح پیٹ خالی ہوتا ہے, جب تک ایک بھاری بھرکم نوالا دھاڑ کر کے پیٹ میں نہ گرے اس وقت تک یہ ساری ڈاکٹروں کی تقریریں مجھے سمجھ میں آتی ہیں, لیکن پیٹ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے ایک پشاور کے دوست تھے پٹھان, وہ گاؤں کے عادی, وہ موٹے موٹے نوالے کھانے کے عادی. جب جامعۃ الرشید میں 3 دن کا اجتماع تھا تو چاول مل رہے تھے, تو رات کو کھانے میں ان کے ساتھ بیٹھا, تو وہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تو وہ دوپہر بھی چاول رات بھی چاول. پرانا بات ہے پرانی. کہتا ہے یار مفتی صاحب کوئی روٹی موٹی کا انتظام کرو یار, ان سے بولو. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا پیٹ اس سے چاول سے تو یہ ایسا لگتا ہے گدگدی ہو رہی ہے پیٹ میں جا کے, ہمارے ایسے جاتا ہے یوں یوں کر کے نا, ایسے پھسل کے آ جاتا ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے موٹا نوالا چاہیے. افغانیوں کا نوالا دیکھا ہے آپ نے روٹی کا؟ اتنا بڑا نوالا. کہتے ہیں یار یہ ہمیں روٹی کا بڑا نوالا چاہیے, یہ پیٹ میں دھاڑ کر کے گرے گا, کچھ ویٹ لگے گا تو پتہ چلے گا پیٹ بھرا ہے. یہ کیا ہمیں چاول پہ جو ہے نا لگایا ہوا ہے. تو میرے بھائی پیٹ جو ہے وہ کسی کے بیان سے متاثر نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے جہاں بھی قرآن میں کہا کہ ایمان والے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, ساتھ میں اللہ نے شادی کا ذکر کر دیا تاکہ حفاظت کا مطلب سمجھ میں آئے کہ حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر طرح سے روک کے رکھنا ہے, یہ نہیں رکے گا, یہ خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی, برائی کی طرف جائے گی. اس لیے اللہ نے فوراً نکاح کا ذکر کر دیا. الا علی ازواجہم, فرمایا ہاں ایک کی پرمیشن ہے, وہ کیا ہے؟ بیوی کے ذریعے زوجہ کے پاس جاؤ تاکہ نکاح کرو. اب دونوں دعوتوں کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے, بد نظری کے خلاف بھی اور نکاح کی ترغیب بھی. ہمارے ہاں عام طور پر ایک چیز کو فوکس کیا جاتا ہے, دوسری کو چھوڑ دیا جاتا ہے. نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں, بیچ میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ کمبخت اس کی زندگی گزرے گی کیسے, یہ کرے گا کیا آگے جا کے. تو یہ اخلاقی برائیوں سے بچنا یہ بھی ضروری ہے. تو جن کے اندر یہ علامتیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. میں انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے بیان کروں گا, ابھی اس کو یہیں کیونکہ سوال جواب کا بھی سیشن پھر نماز بھی ہو جائے گی. تو اس میں ایک چیز اللہ نے بس وہ آیت کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں. فرمایا کہ فإنہم غیر ملومین, جو اپنی ازواج کے ذریعے بیوی کے پاس جائے نکاح کرے یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. یہ بار بار میں بیان میں بات کر چکا ہوں, جو شخص نکاح کر رہا ہو نا, بھلے 1 کر رہا ہو 2 کر رہا ہو 3 کر رہا ہو 4 کر رہا ہو, یہ اس کا ہیڈک ہے, یہ آپ کا ہیڈک بولو نہیں. اللہ نے اسٹیمپ لگا دی ہے فإنہم غیر ملومین, یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں, ان کو عیاشی کا طعنہ بولو نہیں دیا جا سکتا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آج مذہبی لوگ عیاشی کا طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں. اللہ نے جب پرمیشن دے دی نا فإنہم غیر ملومین, ملوم کا مطلب یہ اس میں مفعول ہے, اصل میں تھا ملووم, مفعول کے وزن پر, مضروب مقتول. تو یہ اس ایسے نہیں ہے کہ ان کو ملامت کی جائے, ٹاؤنٹنگ کی جائے, طنز کیا جائے ان کے اوپر. اس لیے اللہ جب ہمارے پاس اللہ ہے تو پھر ہمیں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں. فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی ایک بہت پرانی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص نکاح کر رہا ہو
چاہے کسی بھی بیس پہ کر رہا ہے. بعض لوگ خوبصورتی کی بیس پہ شادی کر رہے ہوتے ہیں, بھائی کرنے دو, اگر وہ حقوق ادا کرنا چاہتا ہے. ایک تو ہے نا بیس خوبصورتی یا عیاشی ہے, آگے حقوق ادا کرنے کا پروگرام نہیں ہے, وہ غلط ہے. حقوق ادا کرنے کا پورا ارادہ ہے, بے شک عیاشی کے لیے کر رہا ہو, لیکن اگر حقوق پورے ادا کر رہا ہے تو بھائی کوئی بات نہیں, عیاشی کے لیے کرنے دو اس کو. آپ فنٹر بن کے اس کو ملامت کرنے کی کوشش نہ کرو, ابے اس کی تو نیت ہی ہے, ابے اس کی تو, بھائی جو مرضی نیت ہے. ایک آدمی روٹی خرید کے کھا رہا ہے, گرم گرم کراری روٹی, اور ایک باسی روٹی رات کی بچی ہوئی جو نوالا حلق میں نہیں اتر رہا, تو وہ بھی کھا سکتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے میرے پاس پیسہ ہے, میں ایسی تازہ تازہ کراری روٹی کھاؤں گا. لوگ کہتے ہیں کیا نیت ہے, کہہ رہے عیش کی نیت سے. تو بھائی اگر حلال پیسوں سے کھا رہا ہے, چوری کر کے نہیں کھا رہا, تو کھانے دو.